السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے رمضان۔ چونکہ رمضان چل رہا ہے تو میں رمضان کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہر مسلمان کو رمضان کی فضیلت پتہ ہونی چاہیے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسے سورۃ القدر میں ہمیں ملتا ہے 30ویں پارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ابلیس اور اس کی نسل۔ رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے نیکیوں میں سبقت کرنے اور گناہوں سے باز آنے کا اعلان کیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اسی نیکی کی وجہ سے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی نیکیاں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل بن جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب رمضان میں مسنون اعمال کیا کیے جائیں؟ ہر عاقل و بالغ یعنی عقل مند تندرست مسلمان پر پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے مسنون اعمال درج ذیل ہیں: روزے کی حالت میں ذکر اذکار، نماز باجماعت کثرت سے تلاوت کرنا فرض ہے، مطلب اس کا اہتمام کیا جائے، یعنی کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا اور غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ افطار کرنا۔ روزہ کھلوانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، مطلب یتیم اور مسکین کو آپ روزہ کھلا سکتے ہیں، کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ کا صدقہ اور خیرات میں حصہ ہو۔ رات کو نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کو نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سننے کی پکار سنتا ہے، یعنی ان کی دعا سنتا ہے، بالخصوص افطاری کے موقع پر، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اگر کسی کے پاس موقع ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرنا چاہیے، اللہ کے حضور عبادت کرنی چاہیے۔ عورتوں کو اگر مخصوص ایام آئے ہوں تو وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی رسم و رواج جو لوگ بنا چکے ہیں، طاق راتوں میں یہ تقدیر اور یہ شرینی کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، مطلب ختم وغیرہ دلاتے ہیں اور کچھ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ تراویح پڑھنے کے بجائے صرف 3 یا 5 دن جو لیلۃ القدر کے ہیں اس دن صرف تراویح پڑھی جاتی ہے اور اس سے کافی سمجھ کر کاروبار میں مشغول ہوا جاتا ہے۔ عورتوں کا مساجد کے بجائے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا، یہ سب اعمال قرآن و سنت کی روح سے ممنوع ہیں۔ چونکہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا۔ میں نے قرآن و حدیث کی روح سے سب بیان کیا ہے۔